اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ عزیزان محترم، کتاب در جستجو عرفان اسلامی کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ عرفان اسلامی کو ہم تلاش کر رہے تھے اپنی اس گفتگو میں۔ ہم نے اب تک کی اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ ہم عرفان کے موضوع پر گفتگو کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عرفان اللہ کی معرفت کو کہتے ہیں، اللہ کی شناخت کو کہتے ہیں۔ عرفانی راستہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور بیان ہوا کہ عرفان یعنی اللہ کی معرفت انسان کی فطرت میں خداوند متعال نے اس کی سرشت میں رکھ دی ہے کہ ہر انسان اپنے خالق کو تلاش کرتا ہے، اپنے خالق کی جستجو میں رہتا ہے، اپنے خالق کی عظمت کو پہچاننا چاہتا ہے، اور جب اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیتا ہے تو انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر انسان کا خدا کو تلاش کرنا یہ اس کی فطری تقاضوں اور فطری اصولوں کے مطابق ہے، لہٰذا عرفان پر بحث کرنا اصل دین پر بحث کرنا ہے، اصل اسلام پر بحث کرنا ہے، اور روح اسلام پر بحث کرنا ہے، اور روح دین کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نام نہاد شخص عرفان کی مخالفت کرتا ہے تو در واقع وہ اس عرفان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوتا، یہ بات متوجہ رہیں۔ اگر ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے، نامور دانشمندوں نے اگر عرفان کی مخالفت کی ہے تو در واقع وہ اس کاذب عرفان کو رد کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ پس در واقع ہمارے علماء، فقہا اور بزرگان میں کوئی بھی شخص عرفان کا مخالف نہیں ہے، چونکہ اگر عرفان جس کو ہم بیان کر رہے ہیں یا جس انداز میں عرفان کی ہم وضاحت پیش کر رہے ہیں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کی اس کتاب کی روشنی میں، اس عرفان کی مخالفت اصل دین کی مخالفت ہے، اصل توحید کی مخالفت ہے، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی مخالفت قرار پائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی شیعہ فقی اس عرفان کی مخالفت نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ اصل دین ہے، اساس دین ہے۔ ہر انسان کے فطری تقاضوں کو تکمیل کرنے کے لیے انسان کو عرفان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اللہ کی جانب اس نے بڑھنا ہے اور قدم بڑھانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان نے اللہ کی جانب قدم بڑھانا ہے، اور یہ واضح اور مسلم ہے کہ ہر انسان کی یہ فطری جو ہے وہ تقاضا ہے، اور دین مبین اسلام بھی انسان کے اسی فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، تو اب ہم اللہ کی جانب قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو کون سا راستہ اختیار کریں؟ کل کی گفتگو میں یا گزشتہ جو درس تھا اس موضوع کا 49 درس ہمارا، اس میں ہم نے بیان کیا کہ اس کا بہترین راستہ پہلے جو عرفانی شخصیات گزری ہیں ان عرفانی شخصیات کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا جائے۔ ہم نے مثال بھی دی، جیسے مرحوم قاضی ہے، مرحوم بہجت ہے، مرحوم طباطبائی ہیں، انہوں نے جو راستہ بیان کیا ہے ہمیں اس راستے پر عمل کرنا ہے۔ در واقع یہاں میں اس راستے کی بھی وضاحت کر دوں کہ جو شخصیات راستہ بیان کرتی ہیں یہ بھی دو طرح کی شخصیات ہیں۔ ایک وہ شخصیات ہیں جو عرفانی شخصیات میں ذوب ہو چکی ہیں، یعنی وہ شخصیات جنہوں نے اللہ کی جانب سفر کے راستے کو طے کیا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کے جانشین حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، جنہوں نے اللہ کی جانب سفر کیا اور کمال حاصل کیا اور کمال مطلق تک پہنچے، ان ہستیوں کی ذات میں، تعلیمات میں یہ شخصیات جو فنا ہو چکی ہیں اور ذوب ہو چکی ہیں، ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنا در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا ان شخصیات کو آپ ایک طرف رکھیں۔ دوسری طرف وہ شخصیات کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ ہدیٰ سے اپوزٹ جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں اور وہ نام نہاد مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو رکھتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کی روح سے ناواقف ہیں، اسلامی تعلیمات سے نابلد ہیں در واقع وہ افراد، یہ جو تحریفات کا شکار ہو چکے ہیں اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات میں تحریف ایجاد کی ہے یا ایسے پیشوا اور مقتدی اختیار کیے ہیں جو قیاس پر عمل کرتے ہیں، جو تحریفات پر عمل کرتے ہیں، تو در واقع ان افراد کی اقتداء کرنا یا ان افراد سے عرفانی راستہ پوچھنا در واقع اہل بیت کے راستے کے اپوزٹ حرکت کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ہرگز کل کی گفتگو میں جو ہم نے کہا کہ عرفانی شخصیات کی اقتداء کرنا اور عرفانی شخصیات سے لینا، یہاں اس بات کی طرف توجہ کی جائے کہ وہاں کل کے درس میں ہماری مراد ایسی شخصیات ہیں کہ جو رسول خدا اور ان کے جانشین ائمہ ہدیٰ میں ذوب ہو چکی ہیں، جیسے بیان ہوا مرحوم قاضی کی شخصیت، جیسے بیان ہوا مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی کی شخصیت، جیسے مرحوم بہجت کی شخصیت، کہ جو اگر بیان کریں گے تو صرف اور صرف اسلام ناب محمدی کو بیان کریں گے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو بیان نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایسی شخصیات کی اقتداء در واقع رسول خدا کی اقتداء ہے، ائمہ ہدیٰ کی اقتداء ہے۔ پس آج کی گفتگو میں ہم در واقع اس موضوع کو چونکہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور کل کے موضوع اور کل کے درس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، تو در واقع ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح عرفان کی تلاش میں اگر ہم صحیح عرفان کے راستے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہاں رجوع کرنا ہے؟ ہمیں قرآن و اطرت کی طرف رجوع کرنا ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا ہم شیعیان حیدر قرار کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر انسان آج کے اس جدید دور میں صحیح عرفان کو تلاش کرنا چاہتا ہے، صحیح عرفان کے راستے پر عمل کرنا چاہتا ہے، ویسے ہی جیسے ہمارے شیعہ فقہا نے صحیح عرفان کے راستے کو اپنایا اور صحیح عرفان کے راستے پر عمل کر کے کمال کے مقامات کو حاصل کیا، تو وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ قرآن و اطرت کا راستہ ہے، وہ راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ لہٰذا اس راستے پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس راستے کے اپوزٹ آغاز اسلام میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ایام قریب تھے تو وہاں ایک شعار دیا گیا، ایک نعرہ بلند کیا گیا جسے آج تک لوگ جس کی اقتداء کرتے ہیں اور جس نعرے کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ نعرہ تھا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول خدا کے اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی ذات میں فنا حاصل کرنا چاہتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اور کسی رہنما، کسی ہادی، کسی ہدایت گر کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جو حکومت تشکیل پائی، اس نے ابتدائی کاموں میں سے جو کارنامہ انجام دیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے پر مطلقاً پابندی کا عائد کرنا تھا۔ در واقع بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر رسول خدا کی احادیث کو نقل کیا جائے تو در واقع ان احادیث کے نقل کرنے کے نتیجے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ناب متعارف ہوگا، در واقع رسول خدا کے حقیقی جانشین متعارف ہوں گے، در واقع یہ بیان ہوگا کہ جو اس وقت منصب حکومت پر فائز ہیں وہ طاغوت ہیں اور ان کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے، انہیں سرنگو کرنا چاہیے اور باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کو، یعنی امیر المؤمنین کو جس کی غدیر میں ہم نے بیعت کی تھی، انہیں رسول خدا کا جانشین اپنانا چاہیے، ان کی بیعت کرنی چاہیے، ان کو مقام حکومت پر بٹھانا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا شرعی وظیفہ تھا۔
لیکن ایسا نہیں کیا گیا، لہٰذا حسبنا کتاب اللہ، یہ رسول خدا کی حیات کے آخری لمحات میں یہ دعویٰ کیا گیا، اور مسلمان اسی دعوے پر عمل کرتے رہے کہ ہمارے لیے کمال تک پہنچنے کا راستہ صرف اللہ کی جو ہے وہ کتاب ہے، اور یہی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر کتاب الہی کی طرف رجوع کیا جائے تو کتاب الہی ان مسلمانوں کے اس دعوے کی تردید کرتی ہے، نفی کرتی ہے، رد کرتی ہے، اور اسے ردی کی ٹوکری میں جھونک دیتی ہے کہ نہیں، یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی اے میرے حبیب، البتہ اس آیت کے صدر میں بیان ہوا کہ پہلے والی انبیاء پر بھی باقاعدہ کتابیں نازل کی گئی ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کے لیے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ اب آپ کا وظیفہ ہے اے محمد، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس ذکر کو بیان کریں، اس ذکر کی تشریح کریں اور اسے کھول کر بیان کریں، واضح کر کے بیان کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لِتُبَيِّنَ النَّاسَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو ہم نے ان کے لیے نازل کیا ہے ان کے لیے واضح طور پر بیان کر دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پس معلوم ہوا اس آیت مجیدہ سے کہ اللہ نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ یعنی رسول خدا کا بیان یہ نہایت ضروری ہے۔ پس اگر رسول خدا کا بیان اور رسول خدا کا ارشاد اور رسول خدا کی تفسیر اس قرآن سے نہ ہو تو یہ قرآن ادھورا ہے، ناقص ہے، چونکہ یہ قرآن اختصاص رکھتا ہے منخوط بے کے ساتھ جو محمد مصطفیٰ ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن فہمی کی ضرورت ہے، اور قرآن فہمی محمد مصطفیٰ اور ان کی اطرت کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہم قرآن سے اس وقت تک کچھ نہیں سمجھتے جب تک قرآن کے ساتھ اس تبینہ کا مصداق رسول خدا کی سنت اور رسول خدا کا فرمان یا رسول خدا کے ائمہ ہدیٰ کا فرمان موجود نہ ہو۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا اور قرآن کے ساتھ رسول خدا کی تفسیر کا ہونا لازم ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ اس نقطے سے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا خداوند متعال نے کہ نہیں، قرآن ہے لیکن اس قرآن کے ساتھ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بہت ضروری ہے، وگرنہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ کے بعد ہے۔ اگر تبینہ رسول موجود نہ ہو، تبیان رسول موجود نہ ہو تو مَا نُزِّلَ فِيهِمْ واضح نہیں ہوگا، یہ واضح نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں ضرورت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کی، تفسیر کی، لہٰذا حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ ردی کے ٹوکرے میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو تشریح کی ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تشریح عین ہمارے لیے اسی طرح سے حجت ہے جیسے اللہ کی کتاب حجت ہے۔ پس کتاب اللہ حجت ہے و سنت النبی حجت ہے، اور اس کا اعتبار اور معتبر ہونا اور حجت ہونا سنت قطعیہ کا اسی طرح سے حجت ہے جیسے اللہ کی کتاب ہمارے لیے حجت ہے، اور اس میں کسی قسم کی تردید اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پس اگر کوئی صحیح عرفان کا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو یہاں تک واضح ہو گیا کہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ باطل ہے، اللہ کی کتاب کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ سنت قطعیہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبیین اور تشریح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو رسول خدا جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہیں، جو ہوائے نفس کی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتے ہیں، ان کے لبھائے مبارک سے اگر کلام جاری ہوتا ہے تو وہ وحی الہی کے مطابق جاری ہوتا ہے۔ اس محمد مصطفیٰ نے باقاعدہ متعدد مقامات پر اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور اس مشہور حدیث کو ہم نقل کرتے ہیں جو مختلف انداز میں مختلف الفاظ میں بیان ہوئی ہے، اور صرف یہی حدیث نہیں، فراوان احادیث موجود ہیں کہ جو اس نقطے پر اشارہ کرتی ہیں کہ جیسے محمد نے کہا ویسے ائمہ ہدیٰ کا قول بھی حجت ہے، اور باقاعدہ طور پر ایسے ہی اس کی حجیت ہے جیسے محمد
مصطفیٰ کے قول کی حجیت ہے جیسے قرآن کی حجیت ہے، اور اس میں کسی قسم کا فرق نہیں پایا جاتا۔ حدیث ثقلین شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، معتبر ترین حدیث ہے، متواتر ترین حدیث ہے۔ الفاظ اگر مختلف بھی ہوں تو معنی ان سب کا یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہم نقل کر رہے ہیں مرحوم مجلسی سے، بحار الانوار ہے، جلد نمبر 34 ہے، صفحہ نمبر 184 ہے، باب نمبر 4 ہے، حدیث نمبر 2 ہے کہ یہاں باقاعدہ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو ثقلین، دو ثقل چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک میری اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے، یعنی ائمہ ہدی، حضرت فاطمہ زہرا بھی ان میں شامل ہے، یہ میں آپ کے لیے اطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض تک پہنچ جائیں، ما ان تمسکتم، جب تک آپ ان سے متمسک رہیں گے ان دونوں سے، یعنی قرآن و اطرت سے، لن تضلوا، آپ ہرگز قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جس طرح سے قرآن حجت ہے، ایسے ہی بالکل قرآن کی نص کے مطابق رسول خدا کا فرمان اور رسول خدا کی تشریح بھی حجت ہے، اور جس طرح سے رسول خدا کا فرمان قرآن کے عدل اور قرآن کی طرح حجت ہے، عین اسی طرح سے ائمہ ہدی اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قول، فعل، تقریر سب سنت ہے، سب حجت ہے، اور اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پس اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ قرآن و اطرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور راستے کو بیان کرتا ہے تو وہ راستہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے، اس راستے سے مسلمانوں کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ پس ہم مدعی ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام نے بشریت کے لیے قیامت تک جو پیغام بھیج دیا ہے وہ تمام بشر کی ضروریات قیامت تک، بشر اگر چاند پہ جائے گا تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، اگر کرونا وائرس آ جائے اور لوگ اس میں مرنا شروع ہو جائیں تو ان کی تدفین کی کیا ذمہ داری ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی احکام قیامت تک کی بشریت کی ضرورت کے لیے ہوں گے، ان تمام احکام کو، تمام قوانین کو قرآن و سنت اور اطرت سے بیان کرنا ہے، سمجھنا ہے، اخذ کرنا ہے۔ اسلام کی تمام ضروریات اور بشر کی تمام ضروریات قیامت تک خداوند متعال نے بیان کر دی ہیں قرآن، اور قرآن کے ساتھ رسول، اور رسول کے ساتھ فرمان معصوم میں، لہٰذا ہمیں اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ تک پہنچنا تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی قرآن و اطرت ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ بدیہی ترین اور واضح ترین دستور ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، واضح ترین راستہ ہے۔ لیکن اگر اسلامی تعلیمات میں دیکھا جائے تو اسلامی احکام میں ایک حکم نماز ہے، جسے ہم اپنی زندگی کے روزمرہ ایام میں ادا کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن میں رجوع کریں تو قرآن میں نماز کے احکام کیا ہیں؟ سورہ بقرہ آیت 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ خوب، اب اسی طرح سے کیسے قائم کرو، کس طرح سے قائم کرو، کتنی رکعت میں قائم کرو، کتنی صورتیں اس میں پڑھی جائیں، کیا کیفیت ہونی چاہیے، یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 43، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ مگر یہ کہ تم جب حالت مستی میں ہو، تو اس حالت مستی کو زائل کر کے پھر نماز کے قریب جاؤ۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن نے نماز کے وہ تمام احکام بیان نہیں کیے جن کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ لے کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے لیکن چونکہ قرآن نے بیان نہیں کیا تو جس طرح سے دل چاہتا ہے ہم دل کھول کر نماز پڑھتے ہیں، تو اپنے مرضی کے مطابق نمازوں کو اختراع کرتے ہیں، تو یہ نمازیں باطل ہیں۔ دن میں کتنی نمازیں واجب ہیں یہ قرآن نے بیان نہیں کیا ہے، ہر نماز کی کتنی رکعات ہیں یہ قرآن نے بیان نہیں کیا ہے، لہٰذا ہمیں یہاں سنت قطعیہ کی ضرورت ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کے دعوے کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے اور باقاعدہ طور پر سنت محمد مصطفیٰ سے یا محمد مصطفیٰ کے جانشین ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام سے سوال کریں گے کہ ہمیں بتائیں نماز کیسے پڑھنا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں۔ اس قدر واضح عمل
اور اس قدر واضح بات جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں روزانہ کئی مرتبہ نماز ادا کرتے تھے، کئی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو انجام دیتے تھے، لیکن آپ اسی نماز کے اندر دیکھ لیں تو مسلمان اختلاف کا شکار ہے، اسی وضو کے اندر دیکھ لیں تو مسلمان اختلاف کا شکار ہے۔ کیوں؟ چونکہ مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کر دیا اسلام میں رسول خدا کی شہادت کے بعد، لہٰذا حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ اختیار کیا۔ قرآن سے جب لینا چاہیں اور قرآن سے سمجھ نہ آئے، رسول خدا کی سنت کو پرے پھینک دیا، تو پھر یہاں اپنی جو تبیین ہے، اپنی جو تشریح ہے، اپنا جو سلیقہ ہے، اس کو اسلامی معارف کو سمجھنے میں اس کو استعمال کیا اور اسلام میں تحریف ایجاد کی، اسلامی تعلیمات کو تبدیل کیا گیا، اپنے سلیقے کو استعمال کیا گیا، اہل بیت علیہم السلام سے دوری اختیار کی گئی۔ پس عزیزان محترم، معارف دین کو سمجھنا ہے، معارف قرآن کو سمجھنا ہے تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے مطابق رسول خدا کا بیان، رسول خدا کی تشریح، رسول خدا کا فرمان یہ ضروری ہے۔ لیکن صرف رسول خدا کے فرمان پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے، ہم کہیں صرف رسول کی تبیین ہمیں چاہیے، ہمیں اطرت کی تبیین نہیں چاہیے، تو در واقع ایسا اسلام بھی ہمارے لیے ناقص ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر آپ تمام اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کتابوں میں ان احادیث کا اجتماع کریں اور ان کو گننا شروع کر دیں جو صرف اور صرف فقہی موضوعات پر ہیں، باقی موضوعات کو چھوڑیں، باقی سنن کو چھوڑے، صرف فقہی موضوعات پر، تو قرآن مجید کی عزیزان محترم آیات کتنی ہیں جو فقہی آیات کہلاتی ہوں؟ یہاں کم سے کم قول جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے 285 آیات جو فقہی موضوعات پر ہیں۔ لیکن صرف یہی قول نہیں ہے، اس سے اوپر چلے جائیں تو متوسط ترین اور بہترین قول جو آتا ہے جسے زیادہ تر علماء ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ 500 آیات سے متعلق ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی آپ چلے جائیں تو کوئی 750 کا قائل ہے، کوئی 900 کا قائل ہے، تو یہ اختلاف ہے یہاں پر بھی کہ فقہ اسلامی سے متعلق قرآن مجید میں کتنی آیات ہے۔ مشہور قول ہم نے بتا دیا کہ اہل سنت کے مشہور علماء 500 آیات کے قائل ہیں کہ 500 آیات قرآن مجید میں فقہ سے متعلق ہے۔ اب اگر آپ روایات کا جائزہ لیں، سنت محمد مصطفیٰ سے جائزہ لیں جو تبینو کا مصداق آیات ہیں، ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 1000 آیات کے قریب، روایات کے قریب جا کر پہنچے گی، ان سے زیادہ نہیں ہیں، اس کے لگ بھگ وہ روایات موجود ہوں گی۔ بیان ہوا صرف اور صرف وہ روایات کہ جو احکام اسلامی سے متعلق ہے، اور ان میں بھی اگر آپ چھانٹی کرنا شروع کر دیں کہ کتنی روایات صحیح السند ہیں، کتنی روایات غیر صحیح ہیں، کتنی روایات تکراری ہیں، تو تکراری روایات کو ہٹا کر ہمارے پاس جو عدد بچتا ہے وہ 1000 کے قریب عدد پہنچتا ہے۔ ان میں سے بھی صحیح کو اگر آپ جدا کرتے جائیں گے غیر صحیح سے اور عدد نیچے آ کر کم پڑ جائے گا۔ تو ان روایات سے اور ان آیات سے اگر ہم مان لیں 900 آیات ہیں اور 1000 روایت ہے تو 1900 مطالب آیات و روایات سے، یعنی اگر ہم مان لیں کہ 900 روایات فقہی موضوعات پر ہیں، 1000 روایات جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی فقہی احکام سے متعلق ہیں، تو 1000 اور 900 1900 بنے گی، اور ان 1900 آیت اور روایت سے ہم نے قیامت تک بشریت کی ہدایت کرنی ہے۔ تو عزیزان محترم، یقینی بات ہے کہ بشریت کی ہدایت کے لیے یہ سامان کافی نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے انسان کو ہمیشہ یا قیاس کی ضرورت پیش آئے گی، یا انسان کو ہمیشہ اپنی رائے کی ضرورت پیش آئے گی۔ انسان خود سے اسلامی احکام کو اختراع کرے گا، ایجاد کرے گا۔ در واقع ہم مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جیسے مسیحیوں نے اپنے مذہب میں، اپنے دین میں، اپنے آئین الہی میں تبدیلی ایجاد کیا ہے، اے مسلمانوں قیامت تک آپ کو اجازت دی جاتی ہے جو نیا فقہی مسئلہ پیش آئے اس میں آپ اپنی مرضی کر لیں۔ چلو ٹھیک ہے، ہم آئندہ کے لیے کہتے ہیں کہ جو پیش آئے اس میں آپ اپنی مرضی کر لیں، لیکن ہم اس مسائل کی طرف تو جا ہی نہیں رہے کہ جو آئندہ پیش آئیں گے۔ ہم تو ان مسائل کی بات کر رہے ہیں عزیزان محترم جو ابھی روزانہ کی بنیادوں پر ہمیں پیش آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ یہاں پر باندھنے ہیں، کوئی کہتا ہے یہاں باندھنے ہیں، کوئی کہتا ہے نیچے باندھنے ہیں، کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے باندھنے ہیں، کوئی کہتا ہے ہاتھ کھول کے پڑھنے ہیں۔ ایک نماز کا صحیح طریقہ جو رسول خدا نے اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیادوں پر انجام دیا، ہمارے پاس وہ صحیح طریقہ
طریقہ رسول خدا کی نماز کا موجود نہیں ہے، وہ وضو کا طریقہ موجود نہیں ہے کہ رسول خدا نے کیسے وضو انجام دیا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اسلامی تعلیمات جو ہے وہ موجود ہیں اور اسلام ایک کامل دین ہے، اسے یہودیت پر اور مسیحیت پر ترجیح حاصل ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا یہاں ہمیں اس فرمان رسول حدیث ثقلین پر عمل کرنا ہوگا، جیسے رسول کا فرمان قرآن کی تفسیر میں حجت ہے اور ایسے ہی حجت ہے، جیسے اللہ کی آیت حجت ہے ایسے ہی معصوم کا فرمان بھی حجت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، چونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اور دوسرا، جب ہم ان معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ان مطالب کو لیتے ہیں تو ان مطالب سے ہمارے پاس ایسے کلی قوانین موجود ہیں، ایسے راستے موجود ہیں جن سے ہم قیامت تک بشریت کو درپیش آنے والے مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، اور ان مسائل کی روشنی میں ہم بشریت تک کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ قرآن و اطرت کی روشنی میں پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا الحمدللہ ہمارے پاس ایک غنی ذخیرہ موجود ہے قرآن کے ساتھ اطرت کی صورت میں، کہ جس کے اندر اسلام کے تمام احکام موجود ہیں اور قیامت تک کے احکام موجود ہیں، اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ وسیع موقع موجود تھا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عوام تک پہنچائیں۔ اور اگر ہم عزیزان محترم یہ نظریہ قائم کر لیں کہ نہیں، رسول خدا کی اطرت اور رسول خدا کے جانشین من اللہ نہیں ہونے چاہیے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رسول خدا کی رسالت مکمل نہ ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ادھوری ہو جائیں، ناقص ہو جائیں، رسول خدا نے قیامت تک بشریت کی ہدایت کا سامان فراہم نہ کیا ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو آپ ختم نبوت کا عقیدہ اور نظریہ پیش کر رہے ہیں وہ نظریہ ناقص رہے گا، لہٰذا مزید نبی کی ضرورت پیش آئے گی، چونکہ ہر روز نئی اختراعات، نئی ایجادات، نئے مسائل مسلمانوں کو درپیش آتے ہیں اور ان کا جواب مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب جب ان کا جواب نہیں ہے تو یہاں ایک نبی کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو بھیجے تاکہ مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور انہوں نے اپنے سید الاوصیاء کا بھی تعارف کروایا ہے، خاتم الاوصیاء کا بھی تعارف کروایا ہے، اور تمام ائمہ ہدیٰ کا تعارف کروایا ہے۔ ان تمام ائمہ ہدیٰ کا قول، فعل، تقریر اسی طرح سے حجت ہے جیسے رسول خدا کا قول، فعل، تقریر حجت ہے، اور رسول خدا کا قول، فعل، تقریر اسی طرح سے حجت ہے جیسے اللہ کی آیات قرآنیہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہستیاں عصمت رکھتی ہیں، معصوم ہیں، ہرگز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سننے میں اشتباہ نہیں کریں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذریت کو، اپنی جو اولاد ہے، اپنے جو ائمہ ہدیٰ ہیں، اپنے جو اوصیاء ہیں، انہیں قیامت تک بشریت کی ضرورت اور ہدایت کا سامان ان تک منتقل کر دیا ہے تاکہ وہ ضرورت کے وقت ہر مطلب کی تشریح اور وضاحت عوام کے سامنے پیش کریں۔ لہٰذا یہ ہستیاں علم الہی کی مالک ہیں، علم لدنی کی مالک ہیں۔ ان ہستیوں کی دو خصوصیت، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عصمت رکھتی ہیں، معصوم ہے، دوسری یہ کہ یہ علم لدنی رکھتی ہیں، ان کا علم الہی ہے، ان کے پاس شریعت اور سنت محمد مصطفیٰ کا جامع علم بھی موجود ہے، حفاظت کا طریقہ بھی معلوم ہے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے آغاز سے لے کر قیامت تک اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، اسلام کی بنیادوں کو استحکام بخشنا، محکم اور استوار کرنا، یہ حضرات ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا وظیفہ ہے، اور انہوں نے 250 سالہ زندگی میں باقاعدہ اس وظیفے کو انجام دیا ہے۔ یعنی رسول خدا کی شہادت سے لے کر حضرت مہدی موعود کی غیبت صغریٰ کے ایام تک باقاعدہ ہر فقہی مسئلہ، ہر فرعی مسئلہ، ہر جزئی مسئلہ اسلام کا باقاعدہ ان ہستیوں نے بیان کیا ہے، اسلامی تعلیمات کو ان ہستیوں نے اجاگر کیا ہے، اسلامی پیغام کو ان ہستیوں نے امت تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا
اگر کوئی شخص اللہ کا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، صحیح عرفان اسلامی کا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، تو وہ راستہ یا آپ کو قرآن میں نظر آئے گا، یا وہ راستہ آپ کو سنت محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا، یا وہ راستہ آپ کو حضرات ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات میں نظر آئے گا۔ اور ان ہستیوں نے اپنے 250 سالہ دور میں باقاعدہ اسلام کی وضاحت، تبیین، تشریح ہر موڑ پر، ہر میدان میں کر دی ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی دوسرے دانشمند کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے اسکالر کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے پیشوا کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے ہادی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتائے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں جو ہم دوسرا دانشمند، دوسرا ہادی، دوسرا اسکالر کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو ائمہ ہدیٰ کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی موجود ہوں، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب مجھے دے دو، میں آپ کو اس کتاب سے اللہ تک پہنچنے کے راستے بتا دوں گا۔ ایسا شخص عزیزان محترم ہمارے نزدیک قابل اتباع نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ آئیں مرحوم قاضی کی طرف، مرحوم بہجت کی طرف، مرحوم امام خمینی کی طرف، مرحوم علامہ طباطبائی کی طرف، یا ایسی شخصیات جو تاریخ تشیع میں موجود ہیں، اصحاب ائمہ کی صورت میں، اصحاب سر کی صورت میں، علماء فقہاء شیعہ کی صورت میں، ان تمام کی زندگی کا محور جو ہے وہ قرآن و اطرت ہے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی قرآن و اطرت کے لیے وقف کر دی ہے۔ قرآن و اطرت کو سمجھنے میں، قرآن و اطرت پر عمل کرنے میں، قرآن و اطرت کو سمجھانے میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ لہٰذا اگر یہ ہستیاں اپنی زبان سے کوئی وظیفہ بھی بتاتی ہیں تو وظیفہ قرآن و اطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ انہیں اس سے متعلق یا آیت کا علم ہوتا ہے، یا روایت کا علم ہوتا ہے، یا واقعے کا علم ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ سنت قطعیہ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سے عرفان اسلامی کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا خالص ترین راستہ، مطمئن ترین راستہ اور بہترین راستہ یہ ہستیاں آپ کو بتائیں گی، اس راستے کے مقابلے میں کہ جسے طاغوتی افراد، جسے ڈھونگی بابے افراد، جن کا راستہ ناخالص ہے، غیر مطمئن ہے، اور وہ آپ کو کبھی بھی خدا تک پہنچنے کا راستہ بیان نہیں کریں گے۔ پس اگر آپ شیعہ علماء، فقہاء اور عرفا کی اقتداء کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں، تو ان کا بتایا ہوا راستہ وہی قرآن و اطرت کا راستہ ہے، وہی ائمہ ہدیٰ کا راستہ ہے۔ ان کا بتایا ہوا راستہ در واقع وہی صراط مستقیم ہے کہ جس پر چلنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح عرفان اسلامی کی تلاش کرنے میں ہمیں مدد فرمائے، ہمیں اسلام کا وہ خالص ترین خزانہ، خالص ترین معارف عطا کرے کہ جس خزانے کو ہم حاصل کر کے، جن معارف پر ہم عمل کر کے، ہم خداوند متعال کے عارف بن سکتے ہیں، خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس قدر بلند مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم فنا فی اللہ اختیار کر جائیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اس راستے کو بہتر تلاش کر سکیں اور اس راستے پر عمل کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کی جو بھی مشکلات ہیں، خداوند متعال بحق حضرت صدیقہ طاہرہ ان مشکلات کو حل فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کو اور حضرت صدیقہ طاہرہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔